ہم میں سے نا ہر شخص خود کو ایک تو عقل کل سمجھ رہا ہے, دوسرا یہ کہ وہ کسی سے اگر آرگیومنٹ کر رہا ہے, کسی سے اگر مکالمہ کر رہا ہے, کسی سے بحث کر رہا ہے, تو وہ اس بات پہ تو قائم ہے کہ میں صحیح ہوں, اور دوسرا اس کا نظریہ یہ ہے کہ یہ بندہ سامنے والا غلط ہے, اور وہی نظریہ سامنے والے کا بھی ہے. اور ایسے وقت میں جب آپ خود کو صحیح اور سامنے والے کو غلط سمجھیں تو ایسے میں بحث تو بیکار ہے نا. ہمارے ساتھ مسئلہ ہی خاص طور پہ جب آپ مولوی کی بات کریں نا, میں صرف مولوی کو ذمہ دار نہیں ٹھہراؤں گا, میں ٹھہراؤں گا عوام کو بھی ذمہ دار. آپ یہ دیکھیں جہاں مولوی چنگھاڑتے ہوئے دوسرے مسالک کے لوگوں کو للکار رہا ہوگا, فتوے لگا رہا ہوگا, آپ دیکھیں گے وہاں لازمی طور پہ مجمع ہزار ہوگا. معذرت کے ساتھ یہ جملہ مجھے بولنا نہیں چاہیے, لیکن دراصل ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے مسلک کو بیچا جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. ناظرین کرام, ربیع الاول کی خصوصی نشریات ہادی کامل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج اس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ تعلیمات نبوہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور عصر حاضر کے تقاضے. اس موضوع پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے مشہور و معروف نوجوان عالم دین قاضی حارث صاحب موجود ہیں. آئے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم حضرت, کیسے مزاج؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ, آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم. سب سے پہلے آپ کو وائس آف سندھ میں خوش آمدید کہتے ہیں. شکریہ. حضرت یہ بتائیں کہ جیسے کہ آج ہمارا موضوع ہے رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات اور عصر حاضر کے تقاضے. ایک مسلمان آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں آج کا جو دور ہے, آج کا جو وقت ہے, عصر حاضر ہے, اس کو کس طرح گزاریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے دعوت دی یہاں پہ بات کرنے کے لیے. دوسرا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں دو طرح سے. ایک تو بحیثیت نبی رسول, اور دوسرا آخری نبی, یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت تا قیامت جاری رہے گی. جتنے بھی پچھلے انبیاء آئے وہ کسی ایک مخصوص قوم کے لیے یا مخصوص وقت کے لیے نبی تھے, لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے آخری نبی بنا کر بھیجا اور قیامت تک کے لیے ان کی نبوت کو جاری و ساری فرما دیا. اب مزید کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت قیامت تک کے انسانوں کے لیے, جتنے بھی انسان چلے گئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے بعد اور جتنے بھی آئیں گے, ان سب کا اس نبوت کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنا ممکن ہے. تبھی اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ اللہ تو جانتا ہے قیامت تک کے حالات, تبھی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا. کچھ لوگوں کا عمومی طور پہ یہ اشکال رہتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دور تھا اس وقت ماڈرن ریسورسز نہیں تھیں, اس وقت یہ ماڈرن ٹولز یا ماڈرن حالات نہیں تھے جو ہم آج کل فیس کر رہے ہیں, ٹیکنالوجی کا اتنا دور نہیں تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں زندگی بڑی سادہ تھی. تو شاید یہ طریقہ, یہ سنت رسول آج سے 1400 سال پہلے تک تو منطبق کرنا ممکن تھا, آج شاید ممکن نہ ہو. کچھ لوگوں کا یہ اشکال رہتا ہے, لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اسلام دراصل دین فطرت ہے, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی دین فطرت پر ہی ہے. صحیح. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا رہنا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام, آپ یہ دیکھیں کہ صحابہ نے ایک ایک چیز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نوٹ کر کے رکھی تھی. آپ دیکھتے کیسے تھے, آپ کھاتے کیسے تھے. اب ایک ایک چیز جب سنت کی وہاں پر لکھی ہوئی ہے, اب ایک انسان جب زندگی گزارتا ہے تو ظاہری سی بات ہے کہ اس کو ہر گام پر, ہر قدم پر اسلام گائیڈنس پرووائڈ کر رہا ہے, رہنمائی کر رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتیں اس کو بتا رہی ہیں کہ کیسے زندگی گزارنی ہے. احادیث میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے. ایون اگر ہم اس دور کی بھی بات کریں نا, ماڈرن دور کی بھی, انسان کے رہن سہن میں کوئی بہت ایک خاص قسم کا فرق نہیں پڑ گیا ان 1400 سالوں میں. ہم اسی طرح کھاتے پیتے ہیں, اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا رہن سہن ہے, اسی طرح ہم ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اصل رنگ میں آج بھی ہم اپنے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم یہ سمجھیں کہ فرض کریں اگر ہم نے لباس تبدیل کر لیا, یا جو رہن سہن مخصوص آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا اگر ہم نے اسے تبدیل کر لیا, اور ہم اس جس کو ہم کہہ سکتے ہیں نا احساس کمتری میں آ گئے کہ ہم دنیا میں کینسل کر دے گی, ہم ایکسیپٹیبل نہیں رہیں گے, ہمیں دقیانوس سمجھا جائے گا, ہمیں فنڈامنٹلسٹ سمجھا جائے گا. تو دراصل مسئلہ آپ کی سوچ کا ہے. اس میں ایک بہت واضح مثال ہے, جیسے جو سکھ فالوورز ہوتے ہیں, یہ اپنے آرتھوڈاکس لباس میں ہی ہر جگہ گھومتے ہیں.
ایسے ہی ان کو کہیں ایسا فیل نہیں ہوتا کہ اس لباس کی وجہ سے ہمیں کوئی احساس کمتری کا شکار ہوگا. مسلمس کو لازمی طور پہ یہ فیل ہوتا ہے کہ جیسے یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ خاص طور پہ 2001 کے بعد سے جو ہمارے اوپر لیبل لگا ہے نا, اس کی وجہ سے ہم تھوڑا زیادہ احساس کمتری کا شکار ہوں, اور اصل ریزن اس کا کالونائزیشن ہے میرے خیال میں, میں سمجھتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیمات آج بھی اسی طرح منطبق ہو سکتی ہیں جس طرح آج سے 1400 سال پہلے تھیں. ایون آج سے 1400 سال بعد بھی اسی طرح جو ہے اس پر عمل ممکن ہوگا جیسے پہلے تھا. اچھا, آپ نے کچھ بڑے خوبصورت نقطے اٹھائے کہ رہن سہن, کھانا پینا. کچھ لوگ ہیں جیسے کہ آپ نے تذکرہ کیا کہ احساس محرومی میں چلے جاتے ہیں. اس کی بیسک وجہ کیا ہو سکتی ہے, کور اس کی ریزن کیا ہو سکتے ہیں کہ یار کیوں ہے؟ جیسے کہ سکھ ہیں, وہ اپنی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں اپنے مذہب کو لے کے. یہودی ہیں, وہ بھی بڑے ریجڈ ہوتے ہیں اپنے مذہب کو لے کے, اگرچہ وہ ماڈرن نظر آتے ہیں لیکن جب پریکٹس کی بات آتی ہے تو وہ یہودی ہی ہیں. تو مسلمان کیوں اس طرح اپنے نبی کی جو ہے وہ سنت کو اپنانے سے کتراتا ہے, یا جو ماڈرن دور ہے اس کو دیکھ کر وہ اپنی جو اسلامی تعلیمات ہے اس کو پس پردہ کر دیتا ہے؟ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہے؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا اور ٹیکنیکل سوال ہے. میں دراصل اس کی جو وجہ سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگ آج کل احساس محرومی اور احساس کمتری کا شکار ہو گئے. ان کو لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا کر ہمیں شاید ایک ماڈرن طبقہ خاص طور پہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ صدی میں خاص طور پر نا کہ مذہب اور مذہب کے ماننے والوں کو دقیانوسی قرار دینے کے لیے باقاعدہ طور پہ برین اسٹارمنگ کی گئی ہے, باقاعدہ طور پہ میڈیاز پہ کیمپینز چلائی گئی ہیں. اس کے علاوہ بھی اگر ہم دیکھیں بات کریں نا کہ دنیا میں پچھلے کچھ سالوں میں جو کچھ عالمی تبدیلیاں واقع ہوئی نا خاص طور پہ جنگوں کے حوالے سے, اس میں خاص طور پر مذہب کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. تو ایسے میں ہوا یہ کہ ہم خاص طور پہ ہم مسلمان, باقی مذاہب بھی ہوئے, عیسائیت میں بھی بہت بڑی ایسا ہی ہے کہ وہ بھی بڑا آرتھوڈاکس جو تھنکرز ہیں ان کو بڑا ٹارگٹ کرتے ہیں کہ یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, فنڈامنٹلسٹ ہیں. ہمارے مذہب کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ ہمارے مذہب کے ماننے والے خاص طور پہ جو آرتھوڈاکس, جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ شدید مذہبی لوگ تھے, ان کو احساس کمتری کا احساس دلایا گیا کہ آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں, آپ ماڈرن تقاضوں کے حساب سے زندگی گزارنے کے قابل نہیں ہیں. اور آہستہ آہستہ یہ برین اسٹارمنگ ہے جس کو ہم پروپیگنڈا بھی کہہ سکتے ہیں کہ اتنا زیادہ اس کا ایفیکٹ آیا کہ لوگ واقعی احساس کمتری کا شکار ہو گئے. لوگوں نے وہ لباس جو کسی طرح بھی مذہبی طور پہ خود کو کسی بھی ایکسپریسڈ ریلیجن کو ریپرزینٹ کرتا تھا, لوگوں نے وہ ترک کیا. خاص طور پہ اگر آپ انٹرنیشنل فورمز پہ دیکھیں تو لوگ یہ سمجھنے لگے کہ اگر میں کسی خاص مذہبی حلیے کے ساتھ جاؤں گا تو دنیا کے سامنے شاید میرا اچھا تاثر نہیں جائے گا. شناخت چھپانے کی کوشش کی گئی. یہ شناخت کا اصل میں بحران ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا شناختی بحران. یہ وہ اصل میں ہوا مسئلہ کہ ہم اپنی شناخت چھپانا چاہ رہے ہیں. یہ ایک بہت خطرناک مسئلہ ہے. ہمارا مسلمان ہونا اور خاص طور پر آرتھوڈاکس مسلم ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. ٹھیک, یہ ہماری شناخت ہونی چاہیے. لباس بہت سیکنڈری چیز ہے. میں مانتا ہوں کہ ظاہر ہے ہر کلچر میں, ہر کنٹری میں, ہر دور کے حساب سے لباسوں کے اطوار تبدیل ہوتے ہیں. کلچر بھی ڈفرینٹ کر دیتا ہے لباس کو. لیکن جہاں بات آ جائے احساس کمتری کی, اگر آپ نے اس احساس کمتری کی وجہ سے لباس تبدیل کیا تو یہ خطرناک بات ہے. میرے خیال میں اس احساس کمتری سے باہر آنا چاہیے. دنیا کہہ رہی ہے کہ ہم 2050 تک شاید ورلڈ کا لارجسٹ ریلیجن ہوں گے, اور آپ اس احساس کمتری کے ساتھ اگر لارجسٹ ریلیجن بننے جا رہے ہیں تو فائدہ تھوڑی ہے پھر. ٹھیک, اچھا یہ تو آپ نے ایکسٹرنل ریزنس بتایا نا, کچھ انٹرنل ریزنس بھی جو ہماری اپنی خامیاں, کوتاہیاں, غلطی ہیں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی بات ہو رہی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان آپس میں بھائی ہیں. تو قرآن ایک, نبی ایک, تعلیمات بھی ایک, تو پھر اتنے سارے فرقے کیوں ہیں؟ نہ صرف فرقے, قومیت, لسانیت, زبان, جتنی بھی چیزیں جو ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے جدا کرتی ہیں وہ کیوں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ایک امت, ایک قوم کیسے بنا جائے؟ اچھا, اب اس چیز کو ذرا سمجھ لیتے ہیں کہ فرقہ واریت اور اختلاف, رائے کا جو اختلاف ہوتا ہے نا, ہماری قوم اصل میں دراصل اعتدال پسندی سے ہی باہر ہو گئی ہے. اعتدال پسندی رہی نہیں, جس کو قرآن نے کہا تھا کہ تم معتدل قوم ہو. ہم لوگ اس معتدل قوم کی تعریف سے ہی باہر آ گئے. ہمارے یہاں اختلاف رائے دراصل تبدیل ہو گیا فرقہ واریت میں. ٹھیک, اب مسئلہ کیا ہوا کہ یہاں پہ نا دو قسم کے مسائل ہو گئے. ایک تو مذہبی تفریق, دوسرا قومی تفریق. قومی تفریق کے حوالے سے میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کسی جگہ پہ مہاجرین اور انصار ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے.
تو ایک مہاجر صحابی نے ایسے ہی تھوڑا سا ذرا جوش دلانے کے لیے نعرہ لگایا، یا معاشر المہاجرین، اے گروہ مہاجرین کے گروہ. آپ علیہ السلام نے ان کو منع کیا، اور اس طرح کی کچھ حدیث کا مفہوم ہے، آپ نے کہا کہ اگر یہ جملہ میں اٹھا کے سمندر میں ڈال دوں تو وہ کڑوے ہو جائیں گے. اللہ، اتنا خطرناک جملہ ہے یہ. اور آپ علیہ السلام ہمیشہ، کبھی بھی آپ علیہ السلام نے تفریق نہیں کی، بلکہ آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ مدینے میں اوس اور خزرج کے قبائل، آپ علیہ السلام نے ان کو شیر و شکر کر دیا. بھائی چارہ جو مکہ اور مدینہ والوں کے درمیان تھا، مواخات، وہ کتنی زبردست مثال ہے. مسئلہ یہ کہ ہم جب مذہبی طور پہ تفریق کا شکار ہوئے نا، تو لسانی طور پہ خود بخود تفریق کا شکار ہو گئے. ایسے ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہوا کہ اختلاف رائے تو ہر جگہ تھی. ایون آپ علیہ السلام کے دور میں بھی صحابہ میں مختلف رائے موجود تھیں. رائے کا مختلف ہونا یہ کوئی بری بات نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ اس اختلاف رائے کے ساتھ دوسرے کو ایکسیپٹ کرنا. دیکھیں، میں اگر آپ بات کروں نا آج بیٹھ کے کہ بھائی اختلاف رائے نہیں ہونا چاہیے، مسالک ختم کریں، یہ بات منہ سے کہہ دینا آسان ہے، پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے. ایسے مطلب اہل تشیع اہل سنہ نہیں ہو جائیں گے، اہل سنہ اہل تشیع نہیں ہو جائیں گے. دیوبندی بریلی جو ایک دوسرے کے ساتھ ہم لوگ بیٹھتے ہیں خاص طور پہ، وہ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کو مطلب ایک دوسرے کے مسلک میں شامل ہو جائیں. مزہ کیا ہے؟ مزہ یہ کہ ایک دوسرے سے اختلاف رائے کے ساتھ ساتھ ہم ایک دوسرے پہ فتوے نہ لگائیں. ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں، ایک دوسرے سے اگر ہمیں کسی جگہ پہ کچھ آرگیومنٹس کرنے پڑ رہے ہیں، کچھ بحث کرنی پڑی، مکالمہ کرنا پڑ رہا ہے، بڑے پرامن ماحول میں اچھے طریقے سے ہم علمی مکالمے بھی کریں، تاکہ لوگوں کے لیے وہ سوچ کے دروازے وہاں ہوں، بجائے کہ ہم فتوے لگائیں. اس سے فرقہ واریت پھیلتی ہے. مختلف مسالک ہوں، مختلف سوچیں ہوں، ایک جگہ بیٹھی ہوں، ایک جگہ متحد ہوں، یہ مزہ ہے اور یہی اصل چیز چاہیے. اسی سے فرقہ واریت ختم ہوگی، ایکسیپٹنس. اور یہ میرے خیال میں شعور پھیلنے سے ہی آئے گا، اس کے علاوہ اس کا کوئی سولوشن ہے. آپ نے بڑی اتنی خوبصورت بات کی کہ اختلاف رائے ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. اختلاف رائے کو تسلیم کرنا، ایکسیپٹ کرنا. اچھا، یہ بھی بولنا بڑا آسان ہے، لیکن اس کو پریکٹیکلی بڑا مشکل ہے. جس طرح لوگوں نے زہر بھر دیا ہے معاشرے میں، خاص طور پہ ہماری مذہبی طبقے نے، معذرت کے ساتھ میں سب کی بات نہیں کر رہا، بہت سارے اچھے بھی ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ممبر بھی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں نہیں بلکہ بہت زیادہ ممبر کا حصہ ہے اس چیز میں. اس بات کو آپ بھی مانتے ہیں، جس کا فائدہ دوسرے لوگ اٹھا رہے ہیں. صحیح. تو آپ چونکہ آپ بہت، میں آپ کو بہت پہلے سے جانتا ہوں، آپ بہت زیادہ اعتدال پسند ہیں، آپ چیزوں کو تسلیم بھی کرتے ہیں، آپ اختلاف رائے بھی کرتے ہیں لیکن تمیز کے دائرے میں. تو اختلاف رائے کرنا ایک بھرپور پورا علم ہے، جو کہ ایک زمانے میں ہوا کرتا تھا، سکھایا جاتا تھا، بٹھایا جاتا تھا لوگوں کو اور بتایا جاتا تھا. اس علم کے بارے میں آپ کچھ بتائیں نا، کہ اختلاف رائے آپ رکھیں. ہو سکتا ہے آپ کی یہ پوسٹ، یہ ویڈیو وائرل ہو جائے، آپ کے پیغامات وائرل ہو جائے، کیونکہ میں نے دیکھا آج کل خاص طور پہ نوجوانوں میں اتنی شدت پسندی ہے، مطلب ایک دوسرے کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے. صحیح. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں، ہم میں سے نا ہر شخص خود کو ایک تو عقل کل سمجھ رہا ہے، دوسرا یہ کہ وہ کسی سے اگر آرگیومنٹ کر رہا ہے، کسی سے اگر مکالمہ کر رہا ہے، کسی سے بحث کر رہا ہے، تو وہ اس بات پہ تو قائم ہے کہ میں صحیح ہوں. اور دوسرا اس کا نظریہ یہ ہے کہ یہ بندہ سامنے والا غلط ہے، اور وہی نظریہ سامنے والے کا بھی ہے. تو ایسے وقت میں جب آپ خود کو عقل کل سمجھیں، اور ایسے وقت میں جب آپ خود کو صحیح اور سامنے والے کو غلط سمجھیں، تو ایسے میں بحث تو بیکار ہے نا. ایسے ہی جہاں آپ خود کے اندر یہ کیپیسٹی پیدا نہیں کریں گے کہ ہاں میں غلط ہو سکتا ہوں، یا اگر میں صحیح ہوں تو سامنے والا بھی صحیح ہو سکتا ہے، جب تک یہ کیپیسٹی نہیں آپ اپنے اندر پیدا کریں گے، تب تک بحث کا اور مکالمے کا فائدہ نہیں ہے. ہمارے ساتھ مسئلہ ہی خاص طور پہ جب آپ مولوی کی بات کریں نا، میں صرف مولوی کو ذمہ دار نہیں ٹھہراؤں گا، ٹھیک، میں ٹھہراؤں گا عوام کو بھی ذمہ دار. صحیح. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. ہمارے ایک دوست تھے، ان کا ختم قرآن تھا، ختم القرآن رمضان میں نا، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہمارے کچھ خاندان والے لوگ ہوں گے، تو آپ جا کے ذرا کچھ تھوڑا سی بات کر دیں. میں نے کہا ٹھیک ہے، بات کر لیتا ہوں. میں وہاں گیا اور میں نے وہاں پہ اعجاز قرآنی پہ، جو ہم اوپر ڈسکشن بھی کر رہے تھے، ہم نے اعجاز قرآنی پہ میں نے بات کی. میں نے کہا بھائی قرآن جیسی کتاب نہ بنانا یا نہ بن سکنا، اس کا مطلب کیا ہے دراصل. اور میں نے اس پہ کافی ڈیٹیل ڈسکشن کی کہ بھائی غالب جیسی کوئی شاعری نہیں بنا سکتا، تو کیا مطلب ہے کہ غالب کی شاعری بھی اعجازی ہے. تو میں نے اس پہ کافی ڈیٹیل ڈسکشن کی 20-25 منٹ بعد. تو دوست کے ساتھ جب میری بعد میں ملاقات ہوئی، تو دوست نے کہا کہ بھائی میرے سارے رشتہ دار میرے پاس آئے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آیا مولوی صاحب نے بات کہی. ایسے ہی ہے. اب لوگوں کا انٹلیکچوئل لیول بہت لو ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرا انٹلیکچوئل لیول بہت ہائی ہے، لیکن لوگ ایسے مشکل موضوعات پر سننا پسند نہیں کرتے. آپ یہ دیکھیں، جہاں مولوی چنگھاڑتے ہوئے دوسرے مسالک کے لوگوں کو للکار رہا ہوگا، فتوے لگا رہا ہوگا،
آپ دیکھیں گے وہاں لازمی طور پہ مجمع ہزاروں کا ہوگا. بدقسمتی ہماری پر یہ حقیقت ہے, بالکل ایسے. معذرت کے ساتھ یہ جملہ مجھے بولنا نہیں چاہیے, لیکن دراصل ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے مسلک کو بیچا جا رہا ہے, دکان کھلی ہوئی ہے معذرت کے ساتھ. نہیں ایسا ہی ہے, بالکل ایسا. ایک مولوی ممبر پہ بیٹھا تھا, اس کے سامنے ہزاروں لوگ بیٹھے تھے, اگر اس نے فرقہ واریت پھیلائی, اللہ کی قسم قیامت کے دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے شفاعت جو ہے نا, اگر وہ لے کے جاتا ہے اس نیت سے کہ آپ میری شفاعت کریں گے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, تو مجھے تو خوف ہے اس بات کا. اللہ آپ نے امت کو بانٹا ہے, آپ کا کام تھا, آپ کو ہزاروں لوگ سن رہے تھے, آپ کو کرنا یہ تھا کہ آپ امت کو ایک کرتے, اور آپ نے الٹا کام کیا, آپ نے لوگوں کو کاٹ دیا, آپ نے لوگوں کو بانٹ دیا. اب مولوی کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں نے یہ باتیں نہیں کی, میں نے وہ باتیں کی جس سے لوگ متحد ہوں گے, تو شاید مجھے لوگ سننا چھوڑ دیں, اور واقعی ایسا ہوتا ہے. ایک معتدل اور ہلکے لہجے میں بات کرنے والے مولوی کو لوگ اتنا نہیں سنتے جتنا چنگھاڑ کر ایک لے میں فتوے لگانے والے مولوی کو سنتے ہیں. تو اب آپ یہ چوز کر لیں, یا تو اللہ کا کام کرنا ہے یا لوگوں کا کام کرنا ہے. وہ میرے ایک استاد تھے, انہوں نے بڑی اچھی بات انہوں نے کہی تھی مجھے, کہ وہ نہ بتاؤ جو لوگ سننا چاہتے ہیں, وہ بتاؤ جو لوگوں کو سننا چاہیے. واہ واہ واہ. تو یہ دراصل یہ خلا ہے میرے خیال میں جو پر ہونا چاہیے. اچھا, آپ نے شروع میں ایک بات کہی کہ جیسے آپ کی تعلیمات 14-14.5 سال پہلے تھی, آج بھی ویسی ہی ویلڈ ہے. اب دو ڈیبیٹس ہیں اسکالرس کو لے کے. ایک عالم ہے, اسکالرس ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جدت پسند ہونا چاہیے مذہب کو, اسلام کو, یا اسلامی تعلیمات کو. کچھ اسکالرز ہیں, ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ نہیں بھائی وہی ہونا چاہیے جو پہلے 14-14.5 سال پہلے جو تعلیمات تھی, بنیاد پرست فرقہ, بالکل ایسے ریجڈ ہوتے ہیں. تو آپ کے نزدیک کیا ہونا چاہیے, جدت پسندی آنی چاہیے, نہیں آنی چاہیے, اس کے بارے میں کیا ہے؟ دیکھیں, اس کے لیے نا میں ایک مثال دینا چاہوں گا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یمن کا گورنر بنایا نا, تو جب حضرت معاذ جا رہے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا, معاذ کیسے فیصلہ کرو گے یمن کے لوگوں کے درمیان؟ انہوں نے کہا رسول اللہ قرآن سے کروں گا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اگر قرآن میں نہ پاؤ تو؟ انہوں نے کہا رسول اللہ آپ کی سنت سے کروں گا. انہوں نے کہا اور اگر میری سنت میں بھی نہ پاؤ تو پھر انہوں نے کہا رسول اللہ میں خود غور و فکر کروں گا, غور و خوض کروں گا, اور پھر اس سے فیصلہ کروں گا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوئے اس جواب سے. تو دیکھیں, ایک چیز تو یہ سمجھ لیں کہ جیسے جیسے وقت آگے جاتا جائے گا, خاص طور پہ ٹیکنالوجی کے زمانے میں گزشتہ سالوں میں بھی ہم نے دیکھا ہے, ہمارے لیے مولوی طبقے کے لیے خاص طور پہ چیلنجز بڑھتے جائیں گے. اگر ہم نے ان چیزوں میں غور و فکر نہ کیا تو نہ صرف یہ کہ ہم پیچھے رہ جائیں گے, ہم اپنی قوم کو بھی پیچھے رکھیں گے. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو نا. دیکھیں, آج سے 300 سال بعد, 400 سال بعد, خاص طور پہ یہ جو اسپیس پہ کام ہو رہا ہے, یہ ایلون مسک نے بھی اناؤنسمنٹ کی ہے کہ 300 سال کے بعد ہم نیوکلیر فیوژن وغیرہ کے ذریعے سے ہم مارس پہ زندگی قائم رکھنے کے قابل ہو جائیں گے. اب فرض کریں اگر آج سے 500 سال بعد قیامت نہیں آتی اور مارس پہ آباد کاری ہو جاتی ہے, اور پھر کسی مولوی سے سوال کیا جاتا ہے کہ بھائی مارس پہ فلانی فیملی رہتی ہے, وہ کس طرف منہ کر کے نماز پڑھے, قبلہ تو وہاں ہی نہیں. واہ واہ, بڑا صحیح ہے. اب ایسے وقت میں اگر وہ جو آرتھوڈاکس مولوی ہوں گے جو کہیں گے نہیں بھائی یہ اسپیسیفک قسم کے پاتھ پر چلنا ہے, وہ شاید تھوڑی مشکلات کا شکار ہو جائیں گے. ظاہر ہے ایسے وقت میں خاص طور پہ اسکالرس کو بیٹھ کے لازمی طور پہ توجہ کرنی پڑے گی, غور و خوض کرنا پڑے گا. جس طرح جہاز کے مسئلے پہ بھی آپ نے غور و خوض کیا نا, کہ ایک بندہ اگر روزے میں ٹریول کر رہا ہے جہاز پر اور سورج غروب نہیں ہوا, لیکن جس جگہ زمین کے اوپر وہ ٹریول کر رہا ہے وہاں سورج غروب ہو چکا ہے, تو اب بتائیں وہ روزہ کھول سکتا ہے نہیں؟ اس پہ بھی اسکالرس نے بیٹھ کے غور و خوض کیا, غور و فکر کیا, اور بتایا کہ بھائی یہ حل ہونا چاہیے نہیں. تو اسی طرح علماء کو اسلامی تعلیمات کو کوہرنٹ کرنے کے لیے ماڈرن زمانے کے لازمی طور پہ غور و خوض کرنا چاہیے. ورنہ ہوگا یہ کہ آپ کی نوجوان نسل اگر دیکھے گی کہ ان ماڈرن مسائل کا حل ہمارے اسکالرز نہیں دے پا رہے, تو خدا نہ خواستہ کسی دوسرے راستے کی طرف جانے کی کوشش کریں گے. ایسے ہی. اچھا, آپ نے ماڈرن زمانے کی بات کی اور آپ نے کچھ ایگزامپلس بھی دے دی, ایلون مسک کی ایگزامپل دے دی. ٹیکنالوجی کا ایک بوم آ رہا ہے اور آگے آتا ہی جائے گا, جیسے آپ نے خود اس کا تذکرہ کیا. تو ہمارا جو نوجوان ہے جو یونیورسٹی میں پڑھے گا, کالج میں پڑھ رہا ہے یا پڑھے گا, وہ کس طرح اپنی زندگی گزارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق, سیرت کی روشنی میں, اور مطلب وہ دین کو بھی ساتھ لے کے چلے اور دنیا کو بھی ساتھ لے کے چلے. دیکھیں, اسلام جو ہے نا وہ رہبانیت کا تو مذہب نہیں ہے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ نے
مذہب سیکھا اور آپ ایک کونے پہ جا کے بیٹھ گئے, دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی, ترک دنیا اور خلوت کی زندگی میں آپ نے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا شروع کر دیا. یہ کوئی بہت احسن اقدام نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی غار حرا میں صرف اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے ایک بہت مختصر سا ٹائم وہاں پہ گزارا, اس کے بعد آپ کو آ کے پبلک میں پریچ کرنا پڑا کیونکہ اللہ کا ہی حکم تھا. ایسے اب ایسے وقت میں ہمارے لیے بھی کرنا یہ کہ ہم اگر کسی بھی یونیورسٹی میں کسی بھی اسپیسیفک فیلڈ میں اگر ہم موجود ہیں اور ہم وہاں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق کاروبار کریں, پڑھیں, لوگوں کے ساتھ معاملات کریں, لوگوں کے ساتھ اخلاقیات جو ہماری ہیں سب کچھ اسلام کی تعلیمات میں موجود ہے, اگر ہم اس کو فالو کر رہے ہیں تو ہم عبادت میں ہیں. ایک اچھا تاجر جو اچھے طریقے سے تجارت کر رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق, قیامت کے دن صدیقین کے ساتھ اٹھایا جائے گا, یہ حدیث کا مفہوم ہے. ایک اچھا استاد وہ جہاد کر رہا ہے, انٹلیکچوئل جہاد کر رہا ہے. ایک اچھا اسٹوڈنٹ, اس کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے پر بچھاتے ہیں. تو ہر شخص جس بھی اسپیسیفک فیلڈ میں وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی سنتیں وہ فالو کر سکتا ہے اس اسپیسیفک فیلڈ میں, وہ اس کو فالو کرے اور ایک اچھے فریم ورک میں اگر زندگی گزارنا چاہتا ہے تو وہ گزارے. اور میرے خیال میں یہی اس کے لیے راہ نجات ہے. وہ اسپیسیفک فیلڈ میں رہے, چاہے وہ IT میں ہے, چاہے وہ ڈاکٹر ہے, چاہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کوئی PhD پروفیسر ہے وہ پڑھا رہا ہے. ایون آج بھی اگر ٹیکنالوجی میں اگر ہم دیکھیں ڈیٹا انالسٹ وغیرہ ہیں تو وہ حرام حلال کے درمیان ایک خاص قسم کا خلیج قائم رکھیں اگر, تو بس یہی ان کے لیے راہ نجات ہے. اچھا, کنفیوژن کیا ہوتی ہے نوجوانوں کو اکثر و بیشتر, لیکن اب تو خیر بہت سارے اسکالرز, بہت سارے جو علماء ہیں ہمارے, انہوں نے چونکہ تھوڑی سی نرمی دکھائی ہے بہت سارے معاملات میں, لیکن پھر بھی ایک ہوتا ہے نا کہ باپ داداؤں سے جو مولوی کو سنتے آ رہے ہیں, پیر صاحب کو سنتے آ رہے ہیں اور اسی کو ہم فالو کریں گے. میں نے دیکھا, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, بہت سارے لوگوں نے تعلیم بھی چھوڑی ہے اسی لیے کہ پیر صاحب منع کر رہے ہیں کہ بھائی مخلوط جہاں تعلیمی نظام ہے ان سے آپ دور رہیں. تو اب تو پاسبل ہو ہی نہیں سکتا کہ مخلوط تعلیمی نظام سے آپ الگ ہو جائیں. یہ جو کنفیوژن نوجوانوں میں ہے نا, مسلم نوجوانوں میں, خاص طور پہ میں پاکستانی معاشرے کی بات کر رہا ہوں, وہ کنفیوژن کس طرح دور کریں؟ وہ بیچارہ بچہ جو ہے اس کو بچپن سے ہی, میں مطلب وہ لفظ یوز نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن وہ بندوق لے کے, جو مذہبی فتوے کی جو بندوق ہوتی ہے اس کی کنپٹی پہ لے کے یہ مت کرو, یہ کرو, یہ مت کرو, مت کرو, مطلب اتنا نیرو مائنڈ بنا دیں گے. وہ آپ دیکھیں وہ بچہ بڑا جب ہوتا ہے وہ فٹ ہی نہیں ہو رہا معاشرے میں. آپ اس سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو اب وہ معاشرے میں فٹ کرنے کے لیے کیا کیا جائے, کس طرح کے اقدام کی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے عین مطابق؟ یہ ایک ذرا مشکل سوال ہے کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق ہونا تو ایک آئیڈیل سچویشن تو واقعی یہی ہے کہ لڑکوں کی یونیورسٹیز الگ ہوں, کالجز الگ ہوں, اسکولز الگ ہوں, لڑکیوں کی الگ ہوں, ایک دوسرے کے ساتھ اختلاط نہ ہو, ایک دوسرے سے بات چیت بھی نہ ہو, اٹھنا بیٹھنا نہ ہو. لیکن پریکٹیکلی اگر ہم یہ چیز دیکھیں نا تو یہ اس وقت سمجھ لیں کہ نہ ہی اپلیکیبل ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ وہ طبقہ جس کے ہاتھ میں یہ تمام اختیارات ہیں وہ اس وقت شدید مذہبی نہیں ہے کہ وہ اس کام کو کرنے پہ راضی ہو جائے. پھر دوسری مثال ایک اور ہے کہ فار ایگزامپل اگر ہم ٹیکنالوجی کی بات کریں, ہم ٹیکنالوجی میں اگر آگے بڑھنا چاہتے ہیں, خاص طور پہ مسلمانوں کی اس وقت جو زبوں حالی کی وجہ ہے وہ ٹیکنالوجی سائنس میں ہم لوگ بہت پیچھے رہ گئے, تو ہمیں کرنا کیا پڑے گا, ہمیں باہر یونیورسٹیز میں جا کے, باہر ممالک میں یونیورسٹیز میں جا کے تعلیم حاصل کرنی پڑے گی. ہمیں ان کے درمیان رہ کے وہ گر سیکھنے پڑیں گے جس سے سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہم آگے بڑھ سکیں. اب وہ لوگ تو نہیں بیٹھے ہوئے کہ بھائی فلانا مذہبی آدمی آیا تو سارے لڑکے الگ ہو جائیں, لڑکی الگ ہو جائیں. وہاں پہ مخلوط نظام ہے. آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس جگہ پہ جہاں پہ ظاہر ہے کہ گناہوں کی ریسورسز موجود ہیں اور وہاں پہ ماحول بھی ہے, لیکن آپ کس طرح ایک اچھی چیز لے کے اور گناہوں سے بچتے ہوئے, جس طرح حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دی تھی نا کہ کانٹوں والی جگہ ہے اور آپ اپنے کپڑے سنبھالتے ہوئے وہاں سے گزریں, تو یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح ان تمام چیزوں سے بچتے ہوئے اپنا مقصد حاصل کرتے ہیں اور وہاں سے نکل کے آگے ایک بڑے مقصد کی طرف چلے جاتے ہیں. یہ اصل جو ہے نا وہ ہدف ہونا چاہیے. اچھا, صرف تعلیمی اداروں کی بات نہیں ہے, آپ اور ساری فیلڈز اٹھا لیں, آپ معیشت اٹھا لیں, آپ بینکاری اٹھا لیں, ٹھیک ہے, آپ اور اس طرح اور بہت ساری چیزیں اٹھا لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لے کے معیشت کو, بینکاری کو, جدت پسندی کو, یا ماڈرنائزیشن کے جتنے بھی ٹولز ہیں, آلے ہیں, ان تعلیمات کو رکھ کر سامنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو رکھ کر ان دونوں کو ہم کیسے سنک کریں, کس طرح؟ میرے خیال میں سنک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے خیال میں ہمارا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ جو رسول اللہ کی تعلیمات ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, وہ ایونچولی ہمیں امپلیمنٹ کرنی ہے سوسائٹی پہ, مائکرو لیول پہ بھی, میکرو لیول پہ بھی. آپ نے بڑی اچھی بات کی
کہ فار ایگزامپل ایک بچہ کالج میں جاتا ہے, سرکاری کالج میں لڑکوں کے درمیان پڑھتا ہے, یونیورسٹی میں جاتا ہے لڑکوں کے درمیان پڑھتا ہے, پھر جب وہ جاب پہ جاتا ہے اچانک وہاں اس کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی مخلوط نظام ہے. بہت ہی ریئر کیسز میں ایسا ہے کہ کچھ آرگنائزیشن ہیں جو واقعی شریعہ کمپلائنٹ ہے, ادروائز مور دین 90% تو نہیں ہے نا شریعہ کمپلائنٹ. تو ایسے وقت میں وہ مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے. بلکہ سوری اب کی بات کر رہا ہوں, خواتین کے لیے اب کوٹے رکھے جا رہے ہیں. اب تو ایسا ہی ایسے کہ بھائی اتنے خواتین ہونی چاہیے, بالکل ایسے ہی کوٹا سسٹم ہو گیا خواتین کے لیے. اب ایسی صورت میں ہوگا یہ کہ وہ شخص پریشان ہو جائے گا, وہ لڑکا پریشان ہو جائے گا. تو میرے خیال میں ہونا ہی چاہیے کہ وہ شخص پہلے سے ہی اپنے آپ کو تیار کرے کہ مجھے ان حالات کو فیس کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر چیز کا نا ایک ہی حل ہے, وہ ہے شعور, تعلیم. اب ہوگا یہ کہ اگر وہ شخص, وہ لڑکا, وہ لڑکی اس خوف سے کہ میں مخلوط نظام میں کیسے پڑھوں گی یا پڑھوں گا, وہ اگر تعلیم چھوڑ دے گا تو ہوگا یہ کہ وہ آہستہ آہستہ وہ جو خلا مزید بڑھتا جائے گا, جو مذہبی جو ہے وہ روشن خیال یا تعلیم یافتہ لوگوں کا ہونا چاہیے. تو آپ کو کرنا یہ کہ آپ اس سسٹم کے دوران رہتے ہوئے خود کو بچائیں برائیوں سے, اور تعلیم حاصل کر کے ان عہدوں پر جائیں جہاں پر آپ یہ فیصلے لینے کے قابل ہوں. ٹائم لگے گا اس میں, ہو سکتا ہے شاید 1 صدی بھی لگ جائے, لیکن یہ میرے خیال میں یہ سبک رفتاری کے ساتھ چلنا اور یہی اس کا حل ہے, ادروائز تو میں نہیں سمجھتا کوئی حل ہے اس کا. قاضی صاحب جاتے جاتے آپ مجھے بتائیں, جو کہ آج ہمارا موضوع بھی ہے کہ تعلیمات نبوہ, سیرت نبی, اس سے آپ نے کیا سیکھا؟ میں نے تو بہت کچھ سیکھا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی سے, لیکن جو چیز مجھے آج تک مطلب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے جو مجھے بہت زیادہ انسپائر جس چیز نے کیا نا, وہ یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود دیکھ رہے تھے کہ سچ کیا ہے اور غلط کیا ہے, جھوٹ کیا ہے. آپ کو پتا تھا کہ میں اللہ سے بات کر چکا ہوں, میں اللہ کا نبی ہوں, اور مجھے پتا ہے کہ مرنے کے بعد ان کو کیا حالات فیس کرنے. آپ جاتے تھے ان لوگوں کو پریچ کرنے کے لیے, ان لوگوں کو تبلیغ کرنے کے لیے. آپ نے پتھر کھائے, آپ کا خون بہا, آپ نے تکلیفیں سہیں, اور اس لیول کی تکلیفیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام, بعض دفعہ وہ سورہ انشرہ میں بھی ہے نا کہ الذی انقض ظہرک, کہ وہ بوجھ جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی ہے, لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی ہمت نہیں ہاری. حتیٰ کہ آپ ہم جیسے, میں سوچتا ہوں کبھی کبھی اپنے بارے میں بھی نا کہ میں کبھی بھی زندگی میں ٹالرنس, برداشت کے اس لیول تک نہیں پہنچ سکتا, اس 1% لیول تک نہیں پہنچ سکتا جہاں میں ان لوگوں کو معاف کروں جنہوں نے مجھ پہ پتھر برسائے ہوں, جنہوں نے مجھے میرا گھر بیچا ہو, پیچھے مجھے میرا گھر چھوڑوایا ہو, میرا شہر چھوڑوایا ہو, میرے اپنے چھوڑوائے ہوں, مجھے تکلیفیں دی ہوں. اور جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح وہ درگزر اور جو طریقہ تھا نا, میں لٹرلی مادی میں اس کی مثال نہیں. ناظرین کرام, قاضی صاحب کی آخری بات بڑی خوبصورت. شاعر کہتا ہے کہ جو آسی کو دامن میں اپنی چھپا لے, جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے, اسے اور کیا نام دے گا زمانہ, اور رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. سبحان اللہ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.